السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن، اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، اور اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم سورہ فاتحہ میں روز ایک دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور ایک عہد کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ 2 منٹ ذرا خاموش رہیے گا پلیز، جزاک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو ایک عہد کرتے ہیں ہم اللہ سے، ایاک نعبد، کہ اللہ صرف تیری، پہلے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایک اقرار بھی ہے اس میں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگیں گے، اور پھر مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر نماز میں، اور اللہ نے پورا قرآن کھول دیا میرے اور آپ کے لیے۔ الحمدللہ شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت کن کو ملے گی؟ ان کو جو تقوی والے ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت بنے گا۔ قرآن ہمارے دلوں میں کیسے اترے؟ کیا الحمدللہ جو ہم نے عربی میں قرآن پڑھا، کیا ہمیں وہ سمجھ بھی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں عرب تو جانتے ہیں، ہم کیا سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں سمجھ پاتے؟ بہت سارے الحمدللہ یہاں پہ قاری عبید محسن صاحب، ان سے میرا پہلے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، شاید وہ جانتے ہو، میرا نام یاسین ہے۔ تو الحمدللہ بہت دفعہ اس بات کو کافی دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ قرآن جو ہے، جو حدیث ہمیں بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ میں نے اس پہ جو حدیث ہے کہ جو قرآن کا صاحب قرآن ہوگا، وہاں لفظ صاحب قرآن ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صاحب قرآن کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو حافظ قرآن تو الحمدللہ آتا ہی ہے، لیکن کیا صرف حفظ کرنے سے کوئی صاحب قرآن بن جائے گا؟ الحمدللہ میرے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، میری بہو بھی حافظ قرآن ہے بڑی، الحمدللہ چھوٹی بھی حفظ کر رہی ہے، لیکن کیا صرف حفظ کرنے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں آج ہمارے جو حالات ہیں نا، مولانا حالی کے کچھ شعر ہیں، پستی سے کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، مانے نہ کہ مد ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اوپر نہ دیکھے۔ پستی ہے، نظر ہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2nd ورلڈ وار میں جاپان پر 2 بم پڑے، وہ بھی آج ترقی کر کے اوپر آ گیا، جرمنی پورا تباہ ہوا، وہ بھی آج یورپ کی بڑی پاور ہے۔ تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام کہاں کھڑا ہے جو 54-57 ملک ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ اکبر، قرآن بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ ایک لفظ پہ جو ہے الف لام میم 3 لفظ ہیں اور 10 نیکیاں ہیں، لیکن کیا قرآن میرے اور آپ کے لیے اس لیے آیا تھا کہ اس سے سال ثواب، حصول ثواب، کیا اسی لیے آیا تھا قرآن، یا قرآن کا مقصد تھا کچھ؟ دیکھیں ابن فروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ یدعو بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت ساری لوگوں کو سر بلند کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اسی پر اقبال نے جب اللہ اکبر جواب شکوہ میں جواب لکھا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن اصل میں دلوں پر اترنے والی کتاب ہے۔ اگر آپ سورہ شورى سورہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 191 سے پڑھنا شروع کریں، اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کتاب نازل کرتا ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام کا خالق، مالک، مدبر، پالن ہار، رب میں یہ سارے لفظ شامل ہوئے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ نازل ہوا ہے روح الامین کے ذریعے، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دے۔
تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بس میں تھوڑی سی بات مختصر کروں گا، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، میری بات کرنا اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف ایک توجہ دلانا مقصد ہے کہ کرنا کیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے اب ان کو کرنا کیا ہے؟ کیا قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 121 میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، تو تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، بس وہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر، اور جو اس چیز کا انکار کر دے تو وہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا؟ یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے، کتنی جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل نہ کیا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہیں اترا، اگر یہ دل پر نہیں اترا، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑا زبردست قول فرماتے ہیں کہ قرآن کو کچھ پڑھنے والے زبان سے نہیں بلکہ لوہے قلب سے پڑھتے ہیں، دل کی زبان سے پڑھتے ہیں۔ یہ دلوں پر اترا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا تھا، یہ دلوں کو بدلنے والا کلام ہے، یہ سمجھ لیں۔ جو بھی لوگ جنہوں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی منزل ہے قرآن کا سینے میں حفظ ہو جانا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف، تو عرب ہے یا جم تیرا لا الہ الا اللہ، لکتے غریب جب تک نہ دے دل گواہی اس کی۔ بات تو اصول کی ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، جب سمجھ میں آئے گا، اور جب میں سورہ المائدہ کی 2-3 آیتوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ بات کو مکمل کر لیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكِلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ قائم کرتے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں، بعض میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی، ہمارے استاد ہے، انہوں نے کہا ایمان لاتے، تو میں نے کہا قائمہ میں ایمان کا مطلب کیسے آ سکتا ہے ترجمہ؟ قائم یہ ہے کہ اس کو زندگیوں میں قائم کیا جائے، ہمارے بازاروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے سینٹوں میں، ہماری اسمبلیوں میں، ہماری مسجدوں میں یہ قرآن قائم نظر آنا چاہیے کہ کیا فیصلے قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قائم کرتے، یہ اہل کتاب قائم کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، تو آسمان بھی ان کے لیے بارشیں برساتا رحمت کی، اور زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ ہم نے کیا اس کتاب کو قائم کیا؟ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، آئین جو 73 کا لکھا گیا کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے بالا تر نہیں ہوگا۔ کیا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس پہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑتے سوٹ تو تم تیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ کیا واقعی ہمارا نظام بغیر سوٹ کے چل رہا ہے؟ کیا نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی دے، توفیق بھی دے، کیونکہ یہ بات اصل یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، حق تلاوتی جو نا، تلو یتلو تلاوت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج جو روشن کرتا ہے اور چاند جو پیروی کرتا ہے، جو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو تلاوت کا جو مطلب ہے وہ ہے سمجھ کر پڑھنا، پیروی کرنا۔ قرآن کا مجھ پر اور آپ پر ایک حق ہے، جنہوں نے حفظ کیا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کیا، سب پہ یہ حق ہے کہ قرآن اتنی عربی ضرور سیکھ لیں میں اور آپ، یہ قرآن مجھے اور آپ کو براہ راست سمجھ میں آئے، کیونکہ جب تک یہ ہم ترجمہ پڑھیں گے پھر اور اس کے بعد شاید حاشیے میں جائیں گے تو شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو بڑا آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ القمر ہے، سورہ نمبر 54 ہے، آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 آیتیں ریپیٹیشن کے ساتھ آتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ مجھ سے اور اللہ آپ سے مخاطب ہے، یہ صرف حفاظ سے مخاطب نہیں ہے، ہر شخص جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ان سے اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے، مثال اسی طرح ہی آپ سمجھ لیں
کہ جیسے سمندر میں کوئی آئل ٹینکر ڈوب جائے نا تو تیل اس کا اوپر تیر رہا ہوتا ہے. تو یقین جانے صرف اتنی عربی سیکھ لے کے قرآن براہ راست سمجھ میں آئے تو اس کی جو نصیحت ہے جو ہم نے اخذ کرنی ہے وہ اس کی سطح پر ہے. پھر اس پر غور و فکر کیا جائے, غور و فکر کیا جائے. اللہ فرما رہے افلا یتدبرون القرآن, سورۃ محمد ہے, سورہ نمبر 47 آیت 24, کہ اب بھی کیا قرآن پر غور نہیں کرو گے؟ اما لا قلوب اقفالها, کیا دلوں پر تمہارے تالے لگے ہوئے ہیں؟ بہرحال قرآن جو ہے اس کی اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ یہ براہ راست مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے, پھر اس سے نصیحت حاصل کریں, اس پر غور و فکر کریں. سمندر ہے یہ, یقین جانے قرآن. کئی راضی آئے, کئی صاحب کشاف آئے, اور سب نے آخر میں یہی کیا کہ واللہ عالم. جتنے پڑھتے گئے, کتنے مفسر, امام ابن کثیر لے لیں, جتنے بھی ہیں الحمدللہ, سب نے ایک ہی لفظ کہا. پھر اس قرآن کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ قرآن میں کیا حلال لکھا ہے, کیا حرام لکھا ہے. پھر اس قرآن کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ہے, آیت آخری اس کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ فرما رہے ہیں ھذا بلاغ للناس, یہ پوری دنیا تک کے پہنچانے کے لیے یہ کلام ہے, پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا ہے. اور صرف زبان سے نہیں, اپنے عمل سے بھی. ان کو نظر آئے کہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگیوں میں شامل ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی آج آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کم و بیش صحابہ صحابیات, اور اتنا بڑا مجمع آپ کی زندگی میں نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف سے کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے, ایک آیت, تو وہ بھی اس ابلاغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹے. فليبلغ الشاہد الغائب, بس جو بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا اب اس کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ, تو ہم کہلاتے ہیں, کیا ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ خیر امۃ کی کیا ذمہ داری ہے؟ فليبلغ الشاہد الغائب, آپ جن کو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن جن کو تک پہنچ گیا اب پہنچائیں جہاں تک نہیں پہنچا. فليبلغ ادناکم واقصاکم, پہنچاؤ اپنے قریب والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی. اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا, یہ کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو پھر رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا. امت بھی سمجھ لے کہ اگر کنتم خیر امۃ کہلانا چاہتی ہے تو اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لے کہ وہ کیا ہے. کنتم خیر امۃ تخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا. رسولوں اور انبیاء کا کام میرے اور آپ کے ذمہ پڑا, اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم غور تو کریں کیا کر رہے ہیں. میں تو چلو ایک کاروباری شخص ہوں, تو الحمدللہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے قرآن کی طرف لے آیا. کیا جتنے لوگ یہاں کاروباری بیٹھے ہیں, کیا ہے ہمارے دل میں کہ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ قرآن کو پہنچانا ہے, اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہرحال اللہ کرے, ورنہ تو ہمارا حال جو ہے اللہ اکبر. ابھی دیکھ لیں اللہ کہہ رہے ہیں سورہ المائدہ سورہ نمبر جو ہے اللہ اکبر 5 اور آیت نمبر 68 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم, کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے جب تک کہ تم قائم نہ کر لو تورات کو, انجیل کو, اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. اور آج سب سے بڑے اہل کتاب, ان کی کتابوں میں تحریفات ہو گئی. میں اور آپ ہیں جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ہم نے جب تک اس قرآن کو اپنی انفرادی زندگیوں میں, اجتماعی زندگیوں میں, اپنی مارکیٹوں میں, اپنی دفتروں میں, اپنی دکانوں میں, اپنی مسجدوں میں, مدرسوں میں, اپنے سینٹوں میں, اپنی اسمبلیوں میں, عدالتوں میں قائم نہ کیا تو اللہ کے ہاں میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.